اللہ اکبر۔ اس کے بعد انسان کے لیے بہت سی ہدایتیں اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور خاص طور پہ ہماری معاشرتی زندگی میں ہمارے گھر کا ماحول، والدین سے ہمارا تعلق، اس کو قرآن پاک نے بڑی اہمیت دی ہے۔ اور یہ بات بار بار آئی کہ اللہ نے اپنی توحید کے بعد، اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد سب سے پہلے حکم جو دیا ہے انسانوں کو وہ یہ کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ والدین کا مقام سمجھ لیجئے، اور والدین کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ باتیں بچوں کو اگر بتائیں اور سمجھائیں تو وہ ان پہ عمل بھی کریں۔ جب والدین ہی نہیں سمجھائیں گے اور نہیں بتائیں گے تو بچے کہاں سے ان باتوں کو پورا کریں گے۔ اب ہم تربیت کرتے ہیں مغرب کی اور تہذیب چاہتے ہیں مشرق کی۔ مسئلہ سارا یہ ہے، بوتے ہیں ہم کوئی کانٹا اور نکالنا چاہتے ہیں پھول۔ زہر کے بعد تریاک نہیں ملتا، زہر سے تریاک حاصل نہیں ہوتا۔ بچوں کی تربیتوں میں جب زہر گھول دیا گیا تو اب تریاک نہیں ملے گا، اس لیے ہمیں تربیت پہ توجہ دینی چاہیے۔ قرآن پاک نے فرمایا، اور یہاں بھی دیکھیے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ نہ عبادت کرو مگر اللہ کی۔ اس کے بعد فوراً فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور بڑی تفصیل سے یہ بات بتائی کہ اگر تیرے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو ان سے اف مت کہنا۔ اس وقت جب بچہ پریشان ہوتا ہے نا، نوجوان بچے والدین کی اس عادت اور مزاج سے تنگ آنے لگتے ہیں تو روک دیا، خبردار ان کو اف مت کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرمی سے بات کیا کریں، ماں باپ سے نرمی سے، بزرگوں سے نرمی سے بات کریں۔ مگر کیا کریں، آج کل کے تو ماں باپ بچے سے کہتے ہیں ارے کیا تو بزدل بنا جا رہا ہے بیٹا، ذرا سینہ چوڑا کر کے بیٹھ، کیوں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، ابا کے سامنے بول۔ ماں بچے کو جری کر رہی ہوتی ہے، کبھی باپ ماں کے خلاف جری کر رہا ہوتا ہے، کبھی ماں باپ کے خلاف جری کر رہی ہوتی ہے، کبھی دونوں مل کے اکسا رہے ہوتے ہیں۔ ارے جناب، بچہ انسان کا بنا رہے ہیں یا شیر چیتے کا بچہ بنا رہے ہیں، اس کو کاٹنا سکھا رہے ہیں، اس کو پتہ نہیں کون کون سی جرتیں سکھائی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ گالیاں دلوائی جاتی ہیں جناب، ابھی تبھی کروائی جاتی ہے، گالیاں دلوائی جاتی ہیں۔ بچہ اونچی آواز سے بات کرتا ہے، روکا نہیں جاتا، اور کہا جاتا ہے صاحب یہی دور ہے اس وقت، کوئی حرج نہیں ہے۔ آخر بچے میں کانفیڈنس کیسے آئے گا؟ لیجیے صاحب، یہ کانفیڈنس لایا جا رہا ہے، تو کانفیڈنس ایسا مت لائیے کہ بعد میں آپ کو پریشانی ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے اولاد کو چاہیے نرمی سے بات کریں، ماں باپ سے نرمی سے بات کریں، شفقت سے، محبت سے۔ وَاغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور عاجزی کے بازو بچھا کے رکھیں، ماں باپ کے سامنے اکڑے نہیں، آنکھیں نہ نکالیں، زبان کو توش نہ کریں، نرمی سے بات کریں گے اور عاجزی کے بازو بچھا کر رکھیں۔ والدین کا ادب یہ ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا کریں اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما، جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پال پال کے جوان کیا، اس کے بدلے میں تو ان پہ رحم فرما۔ یہ دعا مانگے اپنے ماں باپ کے لیے، ماں باپ کا بڑا مقام ہے، اور ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کو دعائیں دیں۔ بچے دعائیں لینے والے کام کریں تو پھر تو ضرور دعا دیں، اور اگر بد دعا لینے والا کام بھی کریں تو بہت سوچ سمجھ کے بد دعا دیجیے گا، کیونکہ ماں باپ کی بد دعا سیدھی عرش پہ جاتی ہے اور تیر کی طرح لگتی ہے ماں باپ کی بد دعا۔ اس لیے خدا نہ خواستہ کوئی بچہ ماں باپ کی بد دعا اگر اس کو لگ گئی تو پھر وہ دنیا آخرت کی ناکامیاں دیکھے گا، دنیا میں کامیاب نہیں ہوگا۔ اور ہم نے دیکھا ہے، جیتے جی دیکھا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں، آج کی اولادیں جو ماں باپ کی سے دعائیں نہیں لے پاتی اور بد دعائیں لے رہی ہوتی ہیں اور تنگ کر رہی ہوتی ہیں، اپنے ماں باپ کو ستا کر آگے بڑھنا چاہتی ہیں، تو وہ اولادیں آگے نہیں بڑھ پاتی، بڑی محروم رہتی ہیں وہ اولادیں اور ناخوش رہتی ہیں، اور وہ پھر بہت جلدی اپنے ساتھ وہی انجام دیکھ رہی ہوتی ہیں وہ اولادیں جو ماں باپ کے ساتھ وہ کر کے جا چکے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، ایک دن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا بارے الہ کیا جنت میں کوئی اور بھی میرے ساتھ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اے موسیٰ، ایک کسائی ہے، کسائی گوشت کا کام کرنے والا، وہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کسائی میرے ساتھ ہوگا، آخر اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا کون سا ایسا کام؟ آپ کو بڑی حیرت ہوئی۔ خیر اس کے بعد پھر آپ اس کسائی کی تلاش میں چل دیے کہ چلیں جانیں کہ یہ آخر کسائی نے کون سی ایسی نیکیاں کر رکھی ہیں جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا۔ آپ چلے گئے، جب وہاں پہنچے تو وہ اپنا گوشت بیچ رہا تھا۔
اور اس کو دیکھتے رہے. پھر اس نے کیا کیا کہ شام تک ایک گوشت کا ایک ٹکڑا الگ کر کے رکھ لیا, باقی سارا بیچ دیا, ایک ٹکڑا الگ کر کے رکھ لیا, وہ اس نے کپڑے میں لپیٹ لیا. اس کے بعد پھر وہ دکان بند کر کے جانے لگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی صاحب, آپ مجھے اپنے ساتھ ایک دن کے لیے مہمان ٹھہرا سکتے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. صاحب بہت خوشی سے, آئیے تشریف لائیے, میرے لیے سعادت ہے, چلیے. تو مہمان نوازی کا دور تھا, وہ لے گئے. آپ اس کے ساتھ چلے گئے کہ اب دیکھوں کہ گھر پہ اس کا کیا عمل ہے, کہ کیا کرتا ہے. تو جب گھر پہنچے تو گھر میں ایک بوڑھی عورت تھی, بس وہ بہت بوڑھی ضعیف عورت جو اپنے ہاتھ پیروں سے ہل بھی نہیں سکتی تھی, بالکل اپاہج تھی. یہ شخص گیا تو ظاہر ہے اس کی ماں تھی, یہ گیا اور اس نے جا کر سب سے پہلے وہ گوشت جو ہے وہ تیار کیا, دھویا, اس کو صاف کیا, پھر اسے پکایا, پھر روٹی پکائی, کھانا تیار کیا. اب سب سے پہلا کام یہ کیا اس نے, سارا دن دکان چلائی, پھر گھر آتی اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا, کھانا تیار کر کے گرم وہ اس بوڑھی مائی کی خدمت میں لے گیا اور لے جا کے بڑے ادب سے. اب اس کے بعد اس نے کھانا اپنے ہاتھ سے روٹی توڑی, نوالا بنایا اور بڑے ادب سے اس بوڑھی مائی کے منہ میں رکھا. وہ مائی صاحبہ چبانے لگی اور کھانے لگی. اس طرح اس نے کھانا وانا کھلایا. پھر اس کے بعد اس کا منہ پہنچا, اس کے ہاتھ بات دھلائے وغیرہ سب اس کی خدمت کی, پھر اسے آرام سے بوڑھی مائی کو لٹا دیا. اب وہ چلا گیا اپنے لیے کچھ کرنے کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سب دیکھ رہے تھے تو آپ نے نوٹ فرمایا کہ بوڑھی مائی جب فارغ ہو گئی اور بیٹے نے یہ خدمت انجام دے دی تو وہ زبان سے کچھ کہہ رہی تھی, اس کے لب ہل رہے تھے, زیادہ بول نہیں سکتی تھی, آواز نہیں تھی اس کی, لب ہلا رہی تھی. تو آپ نے اپنا کان اس کے قریب کیا کہ پھر دیکھوں یہ کیا کہہ رہی ہے. تو وہ بوڑھی مائی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی. جب کھانا وانا کھا چکی, بیٹے نے خدمت کر دی, تو اس نے جو دعا دی اپنے بیٹے کو وہ یہ تھی, اے اللہ میرے بیٹے کو اپنے نبی موسیٰ کے ساتھ کر دینا, جنت میں اپنے نبی موسیٰ کے ساتھ کر دینا, اے اللہ میرے بیٹے کو اپنے نبی موسیٰ کے ساتھ کر دینا. یہ دعائیں مانگ رہی ہے ماں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ ہے وہ وجہ جو یہ شخص میرے ساتھ ہوگا, یہ ماں کی دعا ہے. تو دیکھا آپ نے, ماں کی دعا, باپ کی دعا, ماں کی دعا, یہ بہت کام کی چیز ہے, یہ آپ کے لیے سرمایہ ہے. لہذا دعائیں لیا کریں, ماں باپ کی دعائیں لیں. قرآن کا یہ درس ہمارے لیے ہے, ہم اس سے عمل کرنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے